میرا بھی اب سوال یہ میڈیسن سے ہی ہے کہ اگر ایلوپیتھی میڈیسنس اگر 4-5 مل جائیں اور اس کا تجزیہ کیا جائے تو وہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس میں کون کون سی. اب ڈاکٹر صاحب سے سوال کر رہے ہیں؟ ایلوپیتھ ڈاکٹر تو وہ ہیں. سوال ایلوپیتھی کا کیا مجھ سے رہے دیکھیں ذرا. اچھا لطیفہ کیا نہیں، اس میں ہومیوپیتھک بھی ہے اور آج کل جیسے حضور اس سلسلے میں بہت زیادہ یہ ہمیں لڑائے نا آپس میں. تو یہاں ایلوپیتھی کی اٹھائی ہے، سوال ہومیوپیتھی کو ختم کریں گے اور ایسے فیصلہ چاہیں گے جس میں میں ڈاکٹر صاحب کی دل آزاری کرنے پہ مجبور ہوں، مگر میں نہیں کروں گا. قابو نہیں آؤں گا آپ کے انشاءاللہ. چلیں. تو حضور جیسے اگر ان چیزوں کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ لگ جاتا ہے اس میں کون کون سی ادویات شامل ہیں، اس میں کیا. اسی طرح پر اگر ہومیوپیتھک کی جو دوائیں ہیں وہ اگر مکس ہو جائیں تو کیا ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، پتہ لگ سکتا ہے اس میں کون سا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے میری ہومیوپیتھی کلاسز کبھی سنی ہیں؟ زیادہ تو نہیں، ویسے کافی شوق ہے، سنتا ہوں. شوق سے تو نہیں علم آئے گا، پہلے سنیں اس کو. اچھا، اس میں سب باتوں کا جواب ہے. درست. ہومیوپیتھک جو ادویاں ہیں ان میں مٹیریل پریزنس کسی چیز کی بھی نہیں ہے، اس لیے دنیا کی کوئی لیبارٹری اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتی. ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہو جتنی مرضی. یہ آج کل بعض لوگوں نے فراڈ بنایا ہوا ہے کہ الیکٹرانکلی ہم اس کی ویوز معلوم کر لیتے ہیں. ہاں، الیکٹرومیوپیتھی اور چیز ہے، وہ کسی حد تک درست، کسی حد تک مبالغہ، لیکن یہ اور بات ہے کہ الیکٹرانکلی ہر جو ہومیوپیتھک دوا ہے اور ہر اس کی پوٹینسی وہ ڈیٹیکٹیبل ہے. یہ بالکل جھوٹ اور فراڈ ہے، کیونکہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ہومیوپیتھک پوٹینسی ہوتی کیا ہے تو اصل کا ڈیٹیکٹ کرنا سوائے خدا کے اور کسی کا کام نہیں. یا انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو لطافت رکھی ہے اس کو خدا تعالیٰ نے اس کا اہل بنایا ہے. حقیقت ہے بہرحال کوئی، لیکن انسانی جو سائنسی آلات ہیں ان کے بس کی حقیقت نہیں. ایک قطرہ اگر آپ کائنات کے ایک طرف، کائنات سمندر ہو ساری، یعنی اس کے دو کناروں کے درمیان 18 بلین سال روشنی کے سال کا فاصلہ ہو، اس کے ایک کنارے پر ایک قطرہ ڈالیں اور کائنات کو گھما دیں، چکر دے دیں کہ سب مل جائے. دوسرے کنارے سے ایک قطرہ نکالیں اور سائنسدان کو کہیں کہ ذرا ٹیسٹ کر کے بتاؤ اس میں کیا نکلا ہے. یہ نسبتاً زیادہ آسان بات ہے، لیکن ہومیوپیتھک کی 1,00,000 پوٹینسی اس سے غیر معمولی طور پر زیادہ لطیف ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی سب پارٹیکل ہیں ساری کائنات میں وہ میتھمیٹیکل فگرز میں دیے جا سکتے ہیں. اس طرح کہ آپ کہہ دیں گے 10⁻⁻100، اتنی بڑی فگر ہے 10⁻100 کہ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ گویا کہ ساری کائنات کے تمام ذرے اس میں داخل کر لیے. اور جو ہومیوپیتھک پوٹینسی ہے وہ 10 نہیں 100⁻100,000. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک اکائی لکھ کر اس کے دائیں طرف 2,00,000 صفریں لگائیں اور ان 2,00,000 صفروں کی حد تک ملا دیں محلول کو، اور پھر ایک قطرہ نکالیں اور کسی کیمسٹ کو دیں یا سائنٹسٹ کو نکال کے دکھاؤ اس میں کیا چیز ہے. جو دعوے دار ہے یا وہ فراڈ ہے یا پاگل ہے، ناممکن ہے. لیکن اس سے میں اپنے سب کو میں بتاتا رہا ہوں خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک عظیم ثبوت ہے ہومیوپیتھی. اس کو محض لفظ سمجھ کے تمسخر سے رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ 1,00,000 پوٹینسی ایسے مریضوں کو جن کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا دیا جا رہا ہے ان کے اندر ایک ہجان برپا کر دیتی ہے. اتنا سخت ریئیکشن ہوتا ہے کہ کئی لوگ 1,00,000 پوٹینسی کے ریئیکشن میں مر جاتے ہیں. اس لیے بعض بڑے بڑے ڈاکٹروں نے تنبیہ کی ہے کہ اتنی بڑی طاقت نہ دو.
اور شفا جب عطا ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے حیرت انگیز یقین نہیں آتا کہ کیا واقعہ ہو گیا. وہی خوف والی بات ہوئی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مریض کو میں نے سمجھا کہ اس کی الرجی کسی بچپن کے خوف کی وجہ سے ہوئی ہے. اکثر الرجیاں خوف سے ہوتی ہیں، مگر یہ خوف ایسا تھا جو 3-4-5 سال پہلے کا تھا، اور ہر قسم کی غذا الرجی پیدا کر دیتی تھی. بالکل سادہ سمپل دودھ بھی الرجی کرتا تھا، اور گندم کی بھی الرجی تھی، فلاں چیز کی الرجی. ایک مصیبت بنی ہوئی تھی. ڈاکٹر اس کے لیے خاص غذا تجویز کرتے رہے. 4 سال اس نے سارے علاج کرائے اور کوئی فائدہ نہیں. اس نے مجھے لکھا، میں نے اس کو 1 لاکھ میں ایکونائٹ دیا جو خوف کی سب سے بڑی دوا ہے، اور پہلی دفعہ تجربہ کیا تھا، کیونکہ ایکونائٹ کو کہتے ہیں شارٹ ایکٹنگ، چھوٹی سی فوری اثر والی دوا ہے، دیر ہو جائے تو پھر بیکار ہے. تو مجھے خیال ہے کہ خوف اگر گہرا اندر جا چکا ہے تو ایکونائٹ مچھی طاقت میں دی جائے بہت، پھر وہ روح میں وہاں تک رسائی کرے گی جہاں وہ خوف بیٹھا ہوا ہے. ایک خوراک دی، اس کا خط آیا، اس کے کہا پلٹ گئی. ایک خوراک کے بعد کوئی الرجی باقی نہیں رہی، کوئی نشان تک نہیں رہا. کہتے میں ایلوپیتھی بھی علاج کرائے، حکیموں کی بھی کرائے، ہومیوپیتھ بھی کرائے. تو یہ کوئی جادو تو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے آثار میں مخفی پائی جاتی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر ان کے وجود کا قائل ہونا پڑتا ہے. یہی بات ہے جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر ایسی حقیقتیں مادی دنیا میں جب دکھائی دیتی ہیں تو 2 جگہ دکھائی دی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے ڈائلیوٹ کیا اس حد تک جو میں بتا رہا ہوں، اور اس کے آثار مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یادداشت کا نظام ایسا قائم ہوا ہے کہ کبھی جو کچھ انسان کر لے وہ مٹ نہیں سکتا سوائے مغفرت کے. ناممکن ہے کہ کوئی عمل اس کا کلیتاً کالعدم ہو سکے. اور قیامت کے دن یہی وہ سوال کرے گا انسان کہ کیا ہو گیا میری جلد کو، میرے اعضاء کو، یہ میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں. اگر یہ نظام نہ ہو تو خلاف گواہیاں کیسے دیں گے؟ اور نظام ایسا ہے کہ 1 بلین سال کے بعد اگر یا اس سے بھی زیادہ دیر بعد حشر نشر ہو تو وہ انسان جو مٹی ہو چکا ہے اس کی روح کے جلد، یہاں روح کی جلد مراد ہے، اس پر جو اثرات ہیں وہ بول پڑیں گے. یہ حیرت انگیز نظام ہے جو تمام توہمات کو دور کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی طرف لے جانے والا. کاؤنٹر گواہی یہ، کاؤنٹر نہیں، تائیدی گواہی کہ جسم کے اندر شناخت کی طاقت. آپ بتائیں کیسے ممکن ہے؟ اور یہ تجربے ایلوپیتھک دنیا میں بھی ہو چکے ہیں. فرانس کے ایک نوبل laureate نے ایک ہومیوپیتھ کے ساتھ مل کر یہ تجربے کیے، اور اس نے پھر جسم کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی چھان بین کی. وہ حیران رہ گیا کہ جہاں اس نے کام کیا ہے وہاں اینٹی باڈیز پیدا کی ہیں خاص قسم کی، اور دوسرے تجربات اندر پیدا ہوئے ہیں. اب یہ بات بتائیں کہ یہ روح نے کس طرح پتہ کر لیا کون سی روح ہے، وہ چیز کیا ہے اندر جو اتنی باریک شناخت رکھتی ہے کہ مجھ پر ایک فیک حملہ ہوا ہے اور اس کا رخ یہ ہے، اس کے فیچرز یہ ہیں، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم پر ایڈز کا حملہ ہونے والا ہے، اور ایڈز کے خلاف مجھے ہوش نہیں تھی. تو جسم کو حکم دیتی ہے روح کہ ایڈز کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اور ایڈز موجود تھی جس میں پہلے پتہ نہیں تھا. یہ بیرونی CM کے حملے نے اس کو شفا دی. اب یہ میں نے الفضل کو تاکید کی تھی کہ اس کو ٹکسالی کے طور پر استعمال نہ کریں، مگر چند کیسز میں قطعی شواہد موجود ہیں کہ اس نے کام کیا ہے، اور کئی کیسز میں نہیں کیا. وہاں پھر مجھے دوسرے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں. لیکن 100% تو کسی مرض کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، مگر وہ علاج جو بظاہر ناممکن ہوں ان میں 1 لاکھ طاقت ایک دفعہ نہیں
اسٹیبلش طریقے پہ 6 دفعہ ثابت شدہ حقیقت کے طور پر کام کر چکی ہو تو پھر شک کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے. یہاں انگلستان میں موجود ہیں 2 کیسز جن کو ہاسپٹل نے ڈکلیئر کر دیا تھا, باقاعدہ ایڈمٹ ہوئے. ایکٹیو ایڈ جو ہوتی ہے نا, وہ HIV پازیٹیو نہیں بلکہ ایڈز, وہ ٹھیک ٹھاک دوڑے پھرتے ہیں, بچہ بھی ہوا وہ بھی نارمل. اور اس کے علاوہ اس عورت کا خامندی بچ گیا اللہ کے فضل سے, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. امریکہ میں لاس اینجلس میں ایک چوٹی کا ڈاکٹر گواہ اس بات کا, ایک ہندو لڑکے کے متعلق انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ وہ ایڈز کے آخری مرحلے میں جا چکا ہے, اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں نظر آئی, اس لیے ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ اب تم اپنے وطن جا کے مرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ وہیں. اور اس کی ماں اس کو لے کر انڈیا جا رہی ہے. تو اب میں نے سنا تھا پروگرام میں کہ آپ نے ذکر کیا کوئی, تو کیا میں اس کو یہ دوں؟ میں نے کہا ہاں, اس کو 1 لاکھ طاقت میں سلیشیا فوراً دے دیں اور پھر دعا کرتے ہیں, توکل رکھیں. اس کے بعد 6 مہینے اطلاع نہیں آئی تو میں گھبرا گیا, میں نے پوچھا بھی نہیں کہ کوئی بری خبر ملے گی. 6 مہینے کے بعد ان کا فون آیا بڑا ایکسائٹیڈ, کہتے انڈیا چلا گیا تھا, کوئی خبر نہیں آئی اس لیے میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں, وہ ہٹا کٹا ہو کے واپس آ گیا ہے. مرنے کی بجائے جس دن اس نے دوا کھائی اس کے بعد سے پہلے اس کو مری ہوئی خواہشیں بیدار ہو گئیں, بھوک پیاس مانگنے لگا کہ مجھے کوئی پلاؤ, جوس دو, کوئی چیز دو, اور واپس چلا گیا. وہاں اس نے کوئی علاج نہیں کیا, اسی ایک دوا کے بطے پہ جو تبدیلیاں ہوئی وہ بڑھتی رہیں جہاں تک کہ وہ آ کے پورا مضبوط نوجوان بن کے واپس آ گیا ہے. تو یہ میں وہ چند مشاہدے کہہ رہا ہوں, میرا پروفیشن تو نہیں ہے, مجھے کثرت سے تو تجربہ نہیں ہے اس کا, لیکن یہ پتہ ہے کہ جتنے کیسز میں نے لیے تھے ان میں اتنی تعداد ضرور ہے کہ ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے اس کا کوئی حل نہیں تھا, ناممکن تھا. اور یہ 1 لاکھ پوٹینسی سلیشیا اس کائنات کو آپ اربوں کائنات میں سے ضرب دے دیں اور پھر ملائیں وہ ایک قطرہ ایک طرف, پھر گھول کے نکالیں. لوگوں کو یہ مثال اتنی خوفناک چیز ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اس لیے میں کہتا ہوں بحر الکاہل میں ایک طرف سے ڈالو, وہ سمجھ آ جاتی ہے. اور بحر الکاہل کیا چیز ہے کائنات کے سامنے, لیکن اس کو کہتے ہیں مائنڈ باگلنگ. جو فگرز ہیں, جو اعداد و شمار ہیں, وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انسانی دماغ آگے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہیں بیٹھ جاتا ہے. ہاں کوئی چیز ہوگی, لیکن بحر الکاہل میں جاپان کے ساحل پر ایک قطرہ ڈال دیں آپ سلیشیا کا اور پاکستان کے ساحل سے نکال لیں تو کہیں کہ جی دوائی ہو گئی. کوئی اس میں تک ہے, لیکن اگر بحر الکاہل کائنات کے برابر ہو جائے اور اس میں اس کو بھی ہزاروں سے لاکھوں سے ضرب دے دیں تو پھر ایک طرف قطرہ ڈال کے اس کے طوفانوں سے توقع رکھیں, وہ گھول دے گا, سب کو برابر ہو جائے گا, پھر نکالیں اور کہیں یہ کام کرے گا اور روح کو پتہ چل جائے. پھر بھی اس پر میں نے وہ میموری تھیوری پیش کی تھی اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس نے جو نوبل laureate ہے اس نے بھی اسی قسم کا تصور پیش کیا ہے, کیونکہ سائنٹسٹ تھا, وہ جانتا تھا کہ اس کو مٹیریلی ثابت کرنا ممکن ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس نے کہا آئی سسپیکٹ کہ some sort of memory system is working, کہ جس چیز پہ ایک چیز اثر انداز ہو جائے اس کی یاد کے نقوش نہیں مٹ سکتے, ہلکے ہو جاتے ہیں, مٹ نہیں سکتے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے ہومیوپیتھک جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کی طرف لے جائے بغیر رہ نہیں سکتا انسان. یہ ہومیوپیتھک لے جا کے چھوڑے گی, کیونکہ یہ 2 گواہیاں متبادل بر وقت ایک دوسرے سے میچ کرنے والی, ایک دوسرے سے موافقت رکھنے والی. ایک دوا ہے جو ناممکن ہے اور دوسری روح اس کو شناخت بھی کر لیتی ہے اور ہر دفعہ کرتی ہے. صحیح تشخیص ہو تو 1 لاکھ میں سلفر ہو, سلیشیا ہو, کوئی بھی دوا ہو, وہ بتا دیتی ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے,
آپ نے حضور ابھی ارشاد فرمایا تھے چاند ایک نام. ہمارے جرمنی میں ایک دوست ہیں, وہ بھی غالباً 1 سال سے زیادہ مشینوں پہ رہے ہیں اسی طرح پہ. آپ سے بھی دوائی لی اور دعا کی درخواست کی. اب بالکل درست ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. ان کی کڈنی کا انفیکشن ہو گیا تھا, وہ اوپر چڑھ گئی اور بلڈ میں چلے گئی, اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں بچ سکتے, ڈکلیئر کر دیا. نہیں, یہاں بھی ایسے کیس ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ڈاکٹر ذکر کرتے ہیں بعض کچھ توسر کے رنگ میں اور کچھ تعجب کے رنگ میں. ابھی کل ہی میرے پاس ایک میری مریضہ آئی تھی جس کا پلیسنٹا پریویا تھا, اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو خطرناک ہے, بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی. انہوں نے ایڈوائز کیا کہ فوراً نکلوا دو کیونکہ یہ بچنے کی صورت نہیں ہے. اور ابھی مہینے زیادہ نہیں ایڈوانس ہوئے تھے, بہت جلدی شروع ہو گئی بلیڈنگ. تو میں نے ان کو کہا دوائی آپ لے لیں اور کچھ دیر کے بعد ٹیسٹ کروا کے دیکھیں. اب جو حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے, کل اس نے مجھے آ کے بتایا کہ پلیسنٹا پریویا نے وہاں سے جگہ چھوڑی اور اوپر جا کے جڑ گیا. بلیو. اور اوپر جا کے جو جڑا ہے تو اسی ڈاکٹر نے جب دوبارہ ایگزامن کیا اس نے کہا آئی ہیو نیور سین سچ اے تھنگ ہیپننگ, نیور ان مائی لائف. تو اس نے اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بلایا, اس نے کہا کہ یہ تو میں گواہ ہوں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے, مگر اس کی سنو یہ کیا کہتی ہے. اس نے کہا دعا سے ہوا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم بلیو کرتے ہو, تو کسی نے یوں ہلایا سر, کسی نے یوں ہلایا. ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں اس کے خلاف کہنے کے قابل نہیں, اس حد تک مجھے فیصلہ کر دینا پڑے گا کہ میں اس کے خلاف اب نہیں کہہ سکتا کچھ. کیا ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے یہ ہو گیا. یہ کل شام کی ملاقات میں بات ہوئی ہے. تو یہ تو اب روزمرہ کی باتیں ہو گئی ہیں, تو ایک اتفاق کی بات نہیں. بہت کثرت سے دور دور سے بعض ہومیوپیتھ, یہ نہیں کہ میں ہی ضرور نسبت دوں, اب ماشاءاللہ میرے شاگرد بھی بڑے قابل بن گئے ہیں, اور وہ از خود ایک فیصلہ کر کے دوا دیتے ہیں, وہ فوراً اثر دکھاتی ہے ماشاءاللہ. ایک گیمبیا میں بھی اس قسم کا واقعہ ہوا تھا, آپ کے رشتہ داروں میں, وہ نارمل ہو گئی تھی نا ڈلیوری سب.